جلسہ ختم ہوگا، کھڑے ہو کر ہم سنیوں کی جو پہچان ہے کہ ہم اپنے آقا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کی ڈالی نچھاور کرتے ہیں، اس صلاۃ و سلام میں ہم شریک ہوں گے تاکہ ہمارے نبی ہم سے راضی ہو جائیں۔ پھر اسی اسٹیج پر دعا کی جائے گی، اور دعا ایک دعا کرے گا، باقی پورا مجمع جب آمین کہے گا تو اس دعا کو اللہ تبارک و تعالی ضرور قبول فرمائے گا۔ تو جب دعا قبول ہوگی تو ہماری زندگیوں میں نکھار پیدا ہوگا، ہمارے گھروں پر برکتیں، ہمارے گھروں میں برکتیں نازل ہوں گی، ہمارے گھروں سے بیماریاں بھاگ جائیں گی۔ جب ہم دعا میں آمین کہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ یہ مقصد ہوتا ہے جلسہ سجانے کا۔ وہی مثال ہوئی کہ ایک مزدور صبح سے لے کر شام تک اس نے بہت محنت کی، بھری ہوئی دھوپ میں پھاوڑا چلایا، اپنے سر پہ بوجھا ڈھویا، اور اس کے بعد جب اسے مزدوری ملنے کا ٹائم ہوا، اس نے اپنے مالک سے لڑائی کر لی یا نافرمانی کر دی اور کام چھوڑ کے اپنے گھر کو چلا گیا۔ اس کی ساری محنت بیکار چلی گئی۔ یہی ان لوگوں کے ساتھ ہوا جو اس وقت پوری رات گزارنے کے بعد اس جلسے کو چھوڑ کر پنڈال کے باہر چلے گئے۔ اب آپ جائیں اپنے بستروں پہ لیٹ کے سوچیں کہ ہم کتنا بڑا کام کر کے آ رہے ہیں۔ آج ہمیں وقت ملا تھا، قسمت سے یہ وقت تھا کہ ہم اس دعا میں شریک ہوتے اور ہم بھی اپنی زبان سے آمین کہتے تو اللہ ہماری پریشانی کو خود بخود دور کر دیتا۔ لیکن نہیں میرے بھائی، ہم جلسہ کیوں سننے کے لیے آتے ہیں؟ ہم جلسہ سننے نہیں، ہم جلسہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ کون مولانا آئے ہیں، کون شاعر صاحب آئے ہیں، اور اس کے بعد صبح اٹھ کے یہ کمیٹی کے لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، مبارک ہو بھائی تمہارا جلسہ بڑا کامیاب رہا۔ ارے صاحب کیا کہنے، کیوں جلسہ کامیاب رہا؟ دیکھا نہیں کتنا مجمع تھا جلسے میں؟ میرے بھائی جلسے کی کامیابی مجمع کی کثرت نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا کہے گا جلسہ ہمارا اس لیے کامیاب ہوا کہ جو سید صاحب آئے تھے مقیم الرحمان صاحب، انہوں نے تقریر بہت اچھی کی۔ بے شک بہت اچھی تقریر ہوئی، مجھے بھی پسند آیا، یہ اصلاحی بیان ہونا چاہیے، لیکن یہ اچھی تقریر ہونا بھی جلسے کی کامیابی نہیں ہے۔ تیسرے صاحب بولیں گے کہ صاحب وہ جو نعتخواں آئے تھے، شاعر صاحب تھے، انہوں نے بہت اچھا کلام پڑھا، اس لیے جلسہ کامیاب ہو گیا۔ اچھی نعت پڑھنے سے بھی جلسہ کامیاب نہیں ہوگا۔ جلسہ آپ کا جب کامیاب ہوگا جب جو حضرت نے آپ کو نصیحت کی ہے آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ کا جلسہ کامیاب ہوگا۔ صرف بھیڑ کی کثرت سے جلسہ کامیاب نہیں ہوتا، صرف اچھی تقریر سن لینے سے جلسہ کامیاب نہیں ہوتا۔ جلسے کی کامیابی کی ضمانت جب ہے جب آپ اس پر عمل کر لیں۔ مثال کے طور پہ آپ کی اس جمرہ کی مسجد میں کل جلسے سے پہلے والی فجر میں اگر 20 نمازی مسجد میں تھے، جلسے کے بعد اگر 20 سے 25 ہو جائیں، سمجھ لیجئے گا ہمارا جلسہ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب بھی ہے، مقبول بھی۔ یہ جلسہ صرف ایک رات کی بھیڑ اکٹھا کر لینے کا نام نہیں ہے، یہ جلسہ مدرسہ ہے، مدرسہ۔ یہ سوچ کے آیا کیجئے جس طرح چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی مائیں اپنے بچوں کو تیار کر کے اور اس کے بعد بغل میں کتاب بستہ تھما کے مدرسے کے لیے بھیجتی ہیں، اسی طرح یہ بڑے بزرگوں کے لیے مدرسہ ہے یہ جلسہ۔ اس لیے کہ عمر اتنی ہو گئی، اب اگر مدرسے میں پڑھنے کے لیے جائیں گے تو شرم آئے گی، لوگ کیا کہیں گے، دیکھو بڑھاپے میں جا رہا ہے مدرسے پڑھنے کے لیے۔ اور ہمارے ساتھ جو قاری صاحب تو ماشاءاللہ کافی لمبے ہیں۔ تو یہ جلسہ ایک مدرسہ ہے آپ کے لیے، یہاں آپ کو سبق دیا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ بس آپ نے سبق سنا، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا۔ اگر آپ سبق سننے کے بعد اس پر عمل کر لیں گے، میرا یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ آپ کی کھوئی ہوئی عزت کو دوبارہ لوٹا دے گا۔ لیکن صاحب ہماری صحت پہ فرق کیا پڑتا ہے؟
ہم نے تو ہر چیز کو ایک تفریح بنا لیا. اسی طرح ان جلسوں کو بھی، اگر جس دن آپ کو ان جلسوں کی اصلیت حقیقت پتہ چل جائے تو پوری پوری رات رو رو کر یہ دعا کرو گے کہ کاش مجھے ایسی راتیں ہر روز میسر آئے. یہ ہے ان جلسے. جیسے کہ ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، معلوم ہے اس وقت آپ کے سروں پر اللہ کے معصوم فرشتے اپنے پروں کا سایہ کیے ہوئے ہیں. ذرا غور کیجئے کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ ہمارے سروں پر فرشتے اپنے پروں کا سایہ کیے ہوئے ہیں. پھر بھی ہم ایسی محفلوں سے بھاگ رہے ہیں. ہمارا دل کہاں لگے گا؟ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آج کا نوجوان کس جگہوں پہ زیادہ ملے گا آپ کو، جہاں تفریح کا ماحول ہو، ناچ گانے کا ماحول ہو. نتیجہ کیا ہے میرے بھائی؟ نتیجہ یہ ہے کہ جو ہمارے باپ دادا نے جو عزت کمائی تھی، آج ہم نے سب گنوا دی. آج دنیا ہمیں حقارت و نفرت کی نظر سے دیکھ رہی. ہم دھتکارے جا رہے ہیں، ذلیل کیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد شکوہ یہ ہے کہ اللہ ہماری دعا کو نہیں قبول کر رہا. ہم پر ظلم کے پہاڑ گرائے جا رہے ہیں، پھر بھی اللہ ہماری مدد نہیں کر رہا. ارے میرے بھائی، تو سچا مسلمان بن کے دیکھ پھر اللہ تیری مدد کرتا ہے کہ نہیں کرتا. بے شک، سبحان اللہ. آج ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. آج اگر ہمارے پاس 2 ویلر ہے تو ہماری یہ خواہش، ہماری یہ سوچ ہے کہ کاش ہمارے پاس 4 ویلر ہو جائے. اگر ہمارے پاس 1 منزلہ مکان ہے تو یہی سوچ ہے کہ کتنی جلدی ہم اسے 2 منزلہ بنائیں. جتنی رقم حاصل کرتا جاتا ہے انسان، اس سے زیادہ اس کی ہوس بڑھتی جاتی ہے. ایک ہم سے پہلے کے لوگ تھے، اللہ اکبر، سوکھی روٹی پانی میں ڈبو ڈبو کر اپنی زندگیاں گزارتے تھے. نتیجہ کیا کہ ان کا یہ کردار تھا جس کی چھاپ آج بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. ہم اسے محسوس کریں یا نہ محسوس کریں، لیکن ہمارے بزرگوں کا یہ کردار ہے، خدا کی قسم، کہ آج بھی ان کے کردار کی نسبت سے لوگ ہماری عزت کر رہے ہیں. آج بھی آپ اپنے جمرہ کی مسجد سے باہر نکلیں، کسی شہر میں پہنچیں، آپ کے پاس میں شاہجہاں پور ہے، اور بھی کئی شہر میں جائیں جہاں ملی جلی آبادی ہوتی، آپ دیکھیں خاص مغرب کی نماز کے بعد کسی مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، دیکھو اپنے نہیں غیروں کے گھر کی عورتیں اپنے گود میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے، ہاتھ میں گلاس میں پانی لیے کھڑی نظر آئیں گی. کیوں بھائی، تم کیوں کھڑی ہو؟ تمہارا اس مسجد سے کیا کام ہے؟ تو اس کی زبان سے یہی نکلے گا کہ مسجد سے جب نمازی نماز پڑھ کے باہر نکلیں گے، اگر وہ اس پانی میں پھونک دیں گے اور ہم اس پانی کو پی لیں گے تو اللہ ہمیں شفا دے دے گا. بے شک، سبحان اللہ. ہمارے ہاتھ میں جو بچہ ہے یہ بیمار ہے، کئی ڈاکٹروں کو دکھا چکی ہوں لیکن کوئی دوا اثر ہی نہیں کر رہی ہے. اگر یہ نمازی صاحب باہر آئیں گے اور میرے بچے کے اوپر پھونک ڈال دیں گے تو بھگوان میرے بچے کو شفا دے دے گا. یہ اپنی زبان میں تمہیں جواب دیتی ہوئی نظر آئیں گی. یہ کیوں؟ یہ ہمارا کردار نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا کردار ہے جس کی آج بھی ہمیں ایک جھلک نظر آتی ہے. تبھی تو میرے بھائی ہم اتنے سے تھے، اتنے سے. اسی ملک میں نے حکومتیں کی، جس ملک میں آج کوئی اپنے پاس میں داڑھی اور ٹوپی والے کو بٹھانے کو تیار نہیں. اسی ملک پر حکومتیں کی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پکے اور سچے مسلمان تھے. آج تو ہم صرف اور صرف نام کے مسلمان ہیں. آج دیکھ لو، کسی انسان کو کھڑا کر کے، اسی مجمع میں سے کسی نوجوان کو اٹھا کے کھڑا کرو، کیا بتا سکتا ہے کوئی کہ یہ مسلمان ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا. نہ شکل سے مسلمان، نہ چہرے سے مسلمان، نہ لباس سے مسلمان، نہ کردار سے مسلمان، صرف اور صرف نام کا مسلمان. داڑھیاں ہمارے چہروں سے غائب، ٹوپیاں ہمارے سروں سے غائب، اسلامی لباس ہمارے جسم سے غائب، گھروں سے ہمارے قرآن کی تلاوت کی آوازیں غائب، مسجدوں سے نمازی غائب، اور اس کے بعد فخر یہ ہے کہ ہم مسلمان. آج ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. میرے بھائی، جتنا تم دنیا کے پیچھے بھاگو گے دنیا اتنا ہی تم سے دور بھاگے گی. ایک شخص، میرے جد سیدنا میر عبدالواحد
بلگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے، دعا کر دیں تاکہ یہ خوف ہمارے دل سے نکل جائے۔ سیدنا میر صاحب نے اپنی آنکھیں بند کی، پھر اس کے بعد آنکھیں کھولی، ارشاد فرمایا نماز تو پڑھتے ہو گئے؟ عرض کی حضور الحمدللہ 5 وقتہ نمازی۔ آپ نے فرمایا اللہ نے تمہیں دولت بھی دی ہے؟ عرض کیا کہ حضور اللہ کا شکر ہے، بہت دولت، لیکن ایک عجب سا ڈر رہتا ہے، کسی میت کو دیکھ لیتا ہوں، کسی جنازے کو دیکھ لیتا ہوں، پوری رات کی نیند اڑ جاتی۔ آپ نے فرمایا صدقہ دیا کرو، ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ دے دیا کرو۔ چنانچہ وہ اپنے گھر گیا اور یہ اپنی زندگی کا دستور بنا لیا کہ صبح اٹھ کے 1 روپیہ 8 آنا 4 آنا 10 پیسہ جو کچھ بھی اس وقت تھا وہ صدقہ دے دیتے تھے۔ کچھ دن کے بعد، ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے، پھر میر صاحب سے ملاقات ہوئی، آیا، میر صاحب نے دیکھا، پہچان لیا، فرمایا کہو کیا حال ہے؟ اس نے کہا حضور اب تو مر جانے کو دل چاہتا ہے۔ نہ آپ نے دعا کی، نہ آپ نے کوئی تعویذ دیا، صرف مجھے آپ نے حکم دیا تھا کہ صدقہ دے دیا کرو۔ جب سے میں نے صدقہ دینا شروع کیا ہے اب تو مر جانے کو دل چاہتا ہے۔ آخر اس کے پیچھے راز کیا ہے، ماجرا کیا ہے، معمہ کیا ہے؟ تو سیدنا میر عبد الواحد بلگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں سنو، تمہیں اللہ نے کافی نوازا تھا، تمہارے پاس کافی دولت تھی، تم نے ایک اچھا سا مکان بنا رکھا تھا، اس لیے تمہارا دنیا میں دل لگتا تھا، اور جب سے تم نے صدقہ دینا شروع کر دیا اللہ نے تمہارے نام سے جنت میں ایک گھر بنا دیا، اور جس کا جہاں گھر ہوتا ہے اسے اپنے گھر جانے کا دل کرتا ہے۔ پہلے صرف اور صرف دنیا میں تمہارا گھر تھا، اس لیے تمہیں دنیا میں رہنے کو دل کرتا تھا، اب جب سے اللہ نے تمہارے لیے جنت میں گھر بنا دیا اب اس